میں ایک جگہ ایک مسجد میں تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اور میں بیٹھا ہوا تھا انتظامی لوگوں کے ساتھ اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک بھائی آئے اور انہوں نے سنا تھا کہ میں عربی پڑھانا چاہتا ہوں. اور وہ خود عرب تھا, مصری تھا بیسکلی. اور اس نے یہ سنا تھا کہ میں عربی پڑھانا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا کہ تم عربی پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا جی تھوڑی بہت. پھر اس نے کہا تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا اچھا. اور اس نے اپنا رومال نکالا اور کہا اس پہ ذرا عربی کے حروف لکھ کے دکھاؤ. لیکن میں نے اس میں انگلش کے الفابیٹس لکھ دیے. تو اس نے کہا دیکھا نہیں آتی تمہیں عربی؟ میں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح بات. اور پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے عربی پڑھا رہا ہے. آدھا گھنٹہ میں بیٹھا رہا ہوں, ڈسکس کرتے رہے. اور پھر اس کو جانا تھا, اور پھر وہ چلا گیا. اور اسی رات اسی مسجد میں انتظامیہ نے مجھے کہا کہ آپ نے عربی کیوں ضروری ہے اس پر آپ نے لیکچر دینا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں ہاؤ ٹو لرن عربک یا وائی لرن عربک, تو وہ جو لیکچر ہے نا وہ اس مسجد میں دیا گیا ہے. اور وہ آدمی سب سے پہلی صف میں تھا اور پورے لیکچر میں وہ مسکرا کے میری طرف دیکھ رہے. تو جب وہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ تم پاکستانی عربی پڑھاؤ گے؟ اور میں اس کو کہتا اچھا سو کہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ٹھنڈے ہو جائیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. غصے میں بالکل مت آئیں, ٹھیک ہے؟ اپنا پارا بالکل بھی مت کھوئیں. اگر لوگ آپ سے اس طرح بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں. اور اصل میں آپ کو کیا پتہ بیسکلی کہ لوگ آپ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ پریشان کرنے والی چیزیں ان کی زندگی میں چل رہی ہوں. سو آپ کے پاس آتے ہیں, وہ غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. آپ کو تو پتہ ہے آپ کو لوگوں کی طرف مہربان اور تحمل والا بننا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بدو عورتیں اور بدو مرد وہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے. وہ مسلمان تھے لیکن نہیں پتہ تھا, وہ اونچی اونچی بولتے تھے. اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپسٹ نہیں ہوئے, انہوں نے تحمل سے کام لیا. صحابہ سے تو بالکل برداشت نہیں ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, خیر ہے انشاءاللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب لوگ آپ کو ایسے باتیں کہتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتی ہیں تو آپ کو وہاں پہ تحمل سے کام لینا چاہیے. اور مزے کی بات, جو یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اوقات آپ کی بیوی آپ کو ایسی باتیں کہے گی او ہو. جب آپ سنتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ جاہل ہے, بلکہ وہ کہنا چاہیے سلام, خاموش رہیں, ٹھیک ہے, الٹے جواب مت دیں. میری بہنیں جو اوپر والی منزل میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے خاوند آپ کو ایسی باتیں کہیں گی جو بالکل برداشت سے باہر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسپیشل پاور دی ہوئی ہے. میری 3 بہنیں ہیں, میری بیوی ہے اور میری 4 بیٹیاں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ خواتین کے پاس ایک اسپیشل پاور ہوتی ہے, اور ان کی پاور یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے واپس جواب دیں گی نا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے دل میں کسی نے خنجر کھوپ دیا ہے. اور آپ کہتے ہو یار. لیکن آپ بہنیں, میں آپ سے مخاطب ہوں, جب آپ کے خاوند پارے سے باہر ہو جائیں یا وہ زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں یا زیادہ غصے میں آ رہے ہیں, سلام, ٹاپک کو چینج کر دیں. اور قالوا سلامن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں لٹرل سلامن کہنا ہے, کہ کوئی لڑا تو آپ سے کہہ رہے سلامن. اس طرح نہیں, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. سلامن جس کو عربی میں حال کہتے ہیں, یہ وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ وہ تحمل سے بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ سلام لفظ کہتے ہیں, وہ تحمل آرام سے بات کرتے ہیں. وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جو معاملوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, آپ کا غصہ دور کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں مسجد میں سو رہا تھا, میں اعتکاف میں تھا اور مسجد میں سو رہا تھا. سو آپ کو پتہ ہے جب آپ سو رہے ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کس طرف کروٹ ہے. اور میں سو رہا تھا اور میری ایک دم آنکھ کھلی کیونکہ میرے پیٹ میں کسی نے لات ماری تھی. اور وہ انتہائی ایک بزرگ آدمی تھے ہمارے اس میں گیدرنگ میں, اور وہ پیچھے سے افغانی تھے, اور وہ بھی وہاں پہ اعتکاف میں تھے, اور ان کو انگلش عربی کچھ بھی نہیں آتی تھی, وہ صرف پشتو بولتے تھے. اور میں ایک دم اٹھا یار اور میں دیکھ رہا ہوں ان کی طرف, اور انہوں نے کہا کہ قرآن. دراصل میری جو کمر تھی وہ قرآن مجید کو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا آپ کی کمر قرآن کی طرف تھی, تو اس وجہ سے میں نے اس طرح اٹھایا آپ کو. اور میں وہاں پہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ دیکھیں آپ مجھے آرام سے بھی اٹھا سکتے تھے, یار میں روزے سے ہوں اور آپ اوپر سے میرے پیٹ میں لات مار رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ میں نے کیا کیا؟ میں ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ گیا آرام سے. میں نے ان کو کہا کیا میں آپ کو کچھ قرآن مجید سنا سکتا ہوں, آپ میری تھوڑی سی تجوید ٹھیک کر دیں. اور ہم ایک دوسرے سے سائن لینگویج میں بات کر رہے ہیں, اور میں نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا اور ہم نے باتیں ڈسکس کیں. آپ کو اپنے آپ کو تحمل سے رکھنا ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے, ہر طرح کی ذہنیت والے. آپ میں سے کچھ غصے والے باس کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے وہ ہر ٹائم غصے میں ہے, وہ غصے میں اٹھتا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ غصے میں ہے, یہاں تک کہ وہ ہنستا بھی غصے میں ہے.
اور پتہ ہے کہ آپ کو تحمل کے ساتھ ان سے معاملہ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹیچرز ہیں، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں. آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. آپ کلاس میں غصے میں نہیں آ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی بعثت معلما، میں ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. وہ معلم بنا کے بھیجے گئے اور وہ لوگوں پر کبھی غصے پہ نہیں آئے. سبحان اللہ. ان کے خادم ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہے اور انہوں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا، پورے اس عرصے میں. سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.